السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عبد الماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی چینل۔ ناظرین اکرام، جب بھی ہم تاریخ کے کسی بادشاہ سپہ سالار یا پھر کسی بہادر سپاہی کی داستان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان بادشاہ سپہ سالار اور سپاہیوں کا کوئی نہ کوئی جنگی سامان ان کی پہلی پسند ہوتی ہے۔ کسی کو اپنی تلوار پسند ہوتی ہے، کوئی اپنے تیر کمان سے محبت کرتا ہے تو کوئی اپنے گھوڑے کو اپنا جنگی دوست بناتا ہے۔ گویا کہ ہر سپاہی کوئی نہ کوئی جنگی اشیاء کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ لیکن دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی انوکھی گھوڑی کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ اس گھوڑی کو حاصل کرنے کے لیے اس دور میں راجا مہاراجاؤں کے درمیان جنگیں ہو گئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس گھوڑے کو حاصل کرنے کے لیے لڑی جانے والی جنگوں میں 12,000 سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے تھے۔ بس اتنا ہی نہیں، اس گھوڑی کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے گئے۔ اس دور میں راجا مہاراجا اس گھوڑی کو حاصل کرنے کے لیے اتنے دیوانے ہو گئے تھے کہ دنیا کے سب سے مہنگے ہیرے کوہ نور کو بھی داؤ پہ لگا دیا گیا تھا۔ دوستوں، میں بات کر رہا ہوں سکھ سلطنت کی بنیاد رکھنے والے راجا رنجیت سنگھ کی۔ راجا رنجیت سنگھ 13 نومبر 1780 عیسوی کو پنجاب کے ضلع گجرانوالا میں پیدا ہوئے۔ اس وقت پنجاب، کشمیر اور لاہور پہ راجا رنجیت سنگھ کی حکومت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ گھوڑوں کے بے حد شوقین تھے۔ رنجیت سنگھ کے شاہی استبل میں 12,000 سے بھی زیادہ گھوڑے موجود تھے۔ جب کبھی بھی رنجیت سنگھ کسی بات کو لے کر فکر مند ہوتے اور آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا تو آپ گھوڑے پہ سوار ہو کر سیر کے لیے نکل جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ رنجیت سنگھ کا دماغ گھوڑے کی پیٹھ پر کافی تیز چلتا تھا۔ محل میں رہنے والے لوگوں کو بھی راجا رنجیت سنگھ کی کمزوری کا پتہ چل گیا تھا کہ رنجیت سنگھ گھوڑوں سے حد درجہ محبت کرتا ہے۔ اسی لیے راجا رنجیت سنگھ جب کبھی بھی کسی پہ غصہ ہوتا تو لوگ راجا کے سامنے گھوڑوں کی خوب تعریف کرتے۔ رنجیت سنگھ گھوڑوں کی تعریف سنتے ہی اتنا خوش ہو جاتا کہ وہ تعریف کرنے والے کی غلطیوں کو معاف کر دیتا تھا۔ ایک دفعہ رنجیت سنگھ سے ملنے کے لیے ایک یورپی سپاہی آیا۔ اس نے راجا سے ملاقات کی اور بتایا کہ پشاور کے حکمراں یار محمد خان کے پاس ایک لاجواب گھوڑی موجود ہے۔ مزید اس یورپی نے یہ بھی کہا کہ میں نے آج تک ایسی گھوڑی نہیں دیکھی جو یار محمد خان کے پاس ہے۔ رنجیت سنگھ نے جب یورپی سپاہی کے منہ سے اس گھوڑی کی اتنی تعریفیں سنی تو فوراً رنجیت سنگھ نے اپنا ایک قاصد یار محمد خان کے پاس یہ حکم دے کر بھیجا کہ یار محمد خان کو یہ میرا پیغام دینا کہ تمہارے پاس جو انوکھی اور خوبصورت گھوڑی موجود ہے وہ فوراً راجا رنجیت سنگھ کو پیش کر دو۔ رنجیت سنگھ کا قاصد پشاور پہنچا اور یار محمد خان کو رنجیت سنگھ کا پیغام سنایا کہ راجا نے تمہاری گھوڑی کو پسند کر لیا ہے، لہٰذا اسے راجا رنجیت سنگھ کو دے دو۔ یار محمد خان نے اس قاصد کو کہا کہ رنجیت سنگھ سے جا کر کہو کہ جس گھوڑی کی آپ بات کر رہے ہیں میرے پاس اس طرح کی کوئی بھی گھوڑی موجود نہیں ہے۔ قاصد نے آ کر رنجیت سنگھ کو یار محمد خان کا جواب سنایا۔ رنجیت سنگھ غصے میں آ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یار محمد خان جھوٹ بول رہا ہے۔ اب رنجیت سنگھ سوچنے لگا کہ اس گھوڑی کا پتہ کیسے لگایا جائے۔ راجا نے ایک منصوبہ بنایا اور اس نے اپنے 2 جاسوسوں کو پشاور بھیجا تاکہ وہ گھوڑی کا سراغ حاصل کر سکے۔ راجا کے جاسوسوں نے پشاور آ کے یار محمد خان کی جاسوسی شروع کر دی اور ان جاسوسوں نے پتہ لگایا کہ یار محمد خان کے پاس وہ گھوڑی موجود ہے اور اس نے رنجیت سنگھ کے قاصد کو جھوٹ بولا تھا کہ اس کے پاس گھوڑی موجود نہیں ہے۔ جاسوسوں نے واپس آ کر رنجیت سنگھ کو بتایا کہ جس گھوڑی کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ گھوڑی یار محمد خان کے پاس موجود ہے۔ اب راجا رنجیت سنگھ ہر قیمت اس گھوڑی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ رنجیت سنگھ نے فوراً ایک بڑی فوج تیار کی اور اس فوج کا سپہ سالار اپنا سب سے بھروسے مند کمانڈر بودھا سنگھ سندھا والیا کو بنایا اور کہا چاہے جو بھی ہو جائے تم پشاور پہ حملہ کر کے اس گھوڑی کو اپنے قبضے میں لو اور اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ رنجیت سنگھ کی فوج پشاور پہ حملے کے لیے نکل پڑی۔ جب یار محمد خان کو خبر ملی کہ رنجیت سنگھ نے پشاور پہ حملے کے لیے فوج کو روانہ کر دیا ہے تو فوراً اس نے اپنا لشکر تیار کیا اور رنجیت سنگھ کی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ایک دوسرے پہ حملے کے لیے تیار تھی۔ یہ دنیا کی پہلی ایسی جنگ تھی جو ایک جانور کو حاصل کرنے کے لیے لڑی جا رہی تھی۔ دونوں فوجوں میں گھماسان کی جنگ ہوئی
لیکن راجہ رنجیت سنگھ کی فوج نے یار محمد خان کو شکست دے دی۔ رنجیت سنگھ کے سپہ سالار نے یار محمد خان کو حکم دیا کہ تمہاری گھوڑی فوراً میرے حوالے کر دو، ورنہ ہم تمہارے بیٹے کو گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ یار محمد خان نے اس سپہ سالار کو کہا کہ تم میرا بیٹا لے جا سکتے ہو، لیکن وہ گھوڑی میں تمہیں نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ گھوڑی تو کب کی مر چکی ہے۔ رنجیت سنگھ نے جب دیکھا کہ میری فوج خالی ہاتھ واپس آئی ہے تو وہ غصے میں پاگل ہو گیا۔ اب رنجیت سنگھ نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے جو بھی ہو جائے، میں گھوڑی کو حاصل کیے بنا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ رنجیت سنگھ نے اپنے ایک یورپی کمانڈر وینتھورا کو ایک بڑی فوج دے کر پشاور پہ حملے کے لیے روانہ کر دیا۔ اب کی بار جب یار محمد خان کو پتہ چلا کہ رنجیت سنگھ نے پھر سے مجھ پہ حملہ کرنے کے لیے فوج بھیجی ہے تو اس نے اپنے بھائی سلطان محمد خان کو بادشاہ بنا کر خود پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ وینتھورا جب پشاور پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ یار محمد خان اپنے بھائی کو بادشاہ بنا کر فرار ہو گیا ہے۔ یورپی کمانڈر نے یار محمد خان کے بھائی یعنی سلطان محمد خان اور اس کی پوری فیملی کو گرفتار کر لیا اور یار محمد خان کو پیغام بھجوایا کہ اگر تم نے وہ گھوڑی میرے حوالے نہیں کی تو میں تمہارے بھائی اور فیملی کو قتل کر دوں گا۔ اس پیغام کو سن کر یار محمد خان یورپی کمانڈر کو گھوڑی دینے پہ مجبور ہو گیا۔ گھوڑی کو وینتھورا کے حوالے کرتے وقت یار محمد خان بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا، جبکہ اس گھوڑی کو ایران کے ایک بادشاہ نے بہت بڑی جاگیر کے بدلے میں خریدنا چاہا، لیکن یار محمد خان نے اسے منع کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ نے بھی یار محمد خان سے زمین اور ڈھیر سارے خزانے کے بدلے میں گھوڑی کو خریدنا چاہا، لیکن یار محمد خان نے صاف انکار کر دیا تھا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ جس گھوڑی کو وہ زمین جائیداد اور سونے کے بدلے میں بھی فروخت نہیں کر رہا ہے، وہی گھوڑی اسے رنجیت سنگھ کو مفت میں دینی پڑے گی۔ وینتھورا نے گھوڑی کو قبضے میں لیا اور رنجیت سنگھ کی طرف چل پڑا۔ رنجیت سنگھ کو جب خبر ملی کہ اس کے کمانڈر نے وہ گھوڑی حاصل کر لی ہے اور وہ اسے لے کر آ رہا ہے تو اس گھوڑی کے استقبال کے لیے راجہ رنجیت سنگھ نے لاہور کے تمام راستوں کو صاف کروایا اور جس راستے سے وہ گھوڑی آنے والی تھی اس راستے کے کناروں پہ غلام اور کنیزوں کو پھولوں کی تھالی لیے ہوئے کھڑا کیا گیا۔ لاکھوں روپے کی قیمتی زیورات گھوڑی کو پہنائے گئے اور کوہ نور کو گھوڑی کے گلے میں پہنایا گیا۔ گھوڑی کے لیے ایک شاندار استقبال کا انتظام کیا گیا، اور کیوں نہ کیا جاتا۔ آخرکار اس گھوڑی کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپے اور 12,000 لوگوں کو قربان کیا گیا تھا۔ رنجیت سنگھ نے اس گھوڑی کا نام اسپ لیلا رکھا، جسے شاہی استبل میں بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا تھا۔ خاص موقعوں پر ہی اس گھوڑی کو رنجیت سنگھ کے لیے نکالا جاتا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو تاریخی چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو پریس کر کے اسے آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔